یہ ذی الحجہ کے 10 دن وہ ہیں جن کو افضل ایام دنیا کہا گیا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں، کیونکہ اللہ نے ان دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اب جن 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ سوچئے وہ کتنی برکت والی راتیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاجی کے حق میں یہ 10 راتیں شب قدر کی مانند ہوتی ہیں، چنانچہ وہ ذی الحجہ کے روزے رکھے، رات کو عبادت کرے اور اپنے رب سے مانگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے کہ آنے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ میرے بندے تم آئے ہو نا، اور شہنشاہ حقیقی کے دروازے پر آئے ہو، اب یہاں پر لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو۔ دروازے کھلے ہیں اور خزانوں کا مالک تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ چوریاں بھر لو جو بھر سکتے ہو۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں حاجی لوگ حرم میں قیام کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اللہ سے وہ پاتے ہیں جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی، اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم، زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد واردہ، اور یہ لکھا گیا ہے، ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان، اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اس لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں، نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضاء پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو، اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا،
کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی 1,00,000 سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ آٹھواں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے، اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال لیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں،
جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔ شیخ سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے۔ تو ابو درہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر ہب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں۔ کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت کبھی بیماری۔ تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے۔ مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں چونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لی۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے۔ تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر، یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے، یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی۔ یہ ہے جو پریشانی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے
تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو، ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں، یعنی جب نعمتیں ہو تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے، ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی، اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگے تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی، اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔
تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی. چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں. اچانک مجھے شور کی آواز آئی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اسے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں. بادشاہوں کے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے.
تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی، کل دوسری، پرسوں تیسری، اور انسان لگوٹ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں۔ تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے، بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں۔ ہاں، پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت۔ اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا۔ تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا۔ مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے، مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا، قالت ہیت لک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا۔ ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو سلامتی ہو، سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، اور تمہیں شاباش ہو۔ سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو۔ ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے۔ فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے، فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا۔ تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں، ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے۔ معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں۔ کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے، تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں،
خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں۔ چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ تو زلزلو کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے، فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا۔ تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے۔ آدھے فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی۔ پوچھا کیسے؟ اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ 2 سمتوں کو بھول گیا، ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت۔ میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا، چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، چونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے رہیں گے، اگر اپنی موت سے پہلے سچی معافی مانگیں گے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، رحمان نے معافی دینے کے لیے 2 قسمیں کھائی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے، لیکن رحمت کی صفت کے 2 نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے 2 نام ہو سوائے رحمت کی صفت۔ وہ تو اتنا کریم آقا ہے، وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا، ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھیں، تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی جی کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، اس نے روٹی کھا لی، اس کا بستر تو نے بنا دیا، اس کے کپڑے تو نے ٹھیک کر دیے، اب اوپر سے ناراض پھر رہی ہے، مگر ماں کی ممتا اس کو مجبور کر رہی ہے، لہذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے، بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے، دل سے ناراض نہیں، خباسی بچے نے کمایا مگر دل سے کما نہیں، اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئی یا نہیں مل گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی ممتا کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان صحیح، پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ بچہ آ کر کہہ دے امی معاف کر دے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے، امی معاف کر دے، معاف کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دے، ماں
معاف کر دیتی ہے، اگر پھر بھی معاف نہ کرے بچہ رو پڑے، ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہا رہا ہے، اپنے دوپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی، کہے گی بیٹا رو نہیں، چل میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے۔ بچیاں کہنے لگیں، میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، آنسو بہانے پڑیں گے۔ ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، فقط دل کے اندر نادم ہو جائے، دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے، پروردگار گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ میں نے سلو کر لی، مجھے اپنا بنا لے، شیطان کے پنجے سے چھڑا لے۔ کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی اس نے زبان سے لفظ نہیں نکالا، فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی 70 گنا زیادہ آسان۔ تو اپنے رب کو منا لیجیے۔ ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، تھپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ذلیل کیا، بڑا پریشان کیا، نافرمان ہے، کوئی بات نہیں مانتا، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ بچہ رو رہا تھا، دھکے کھا رہا تھا، جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی۔ فرماتی ہے میں کھڑا ہو گیا، ذرا منظر تو دیکھوں، بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا، ذرا آگے گیا، نکر سے پہلے واپس آ گیا، پھر دروازے پہ کھڑا۔ میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں، پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی، میں اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ محبت ملے گی اسی در سے ملے گی۔ کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا، میں بھی وہی بیٹھا، بچے کو نیند آئی، اس نے تہلیل پہ سر رکھا سو گیا۔ کافی دیر گزری، ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا، ضرورت کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، بیٹے کو دیکھا تہلیل پہ سر رکھے سو رہا ہے، اٹھایا، کیوں دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہے ہو؟ امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی، میں اس دہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچے کو سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے جب تیرا یقین ہے اس گھر کے سوا تیرا گھر کوئی نہیں، میرے در کھلے ہیں، آ جا، میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں جب گنہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں رب کریم میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے دکھے دلوں کو سکون دینے والے، اے غمزدہ دلوں کو تسلی دینے والی ذات، اے پریشان دلوں کو سکون بخشنے والی ذات، اے بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والی ذات، اے گناہوں کے پردوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات، تو میرے لیے رحمت فرما دے، مجھے در در کے دھکے کھانے سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پروردگار آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما،
جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما اور نیکی دوڑ دوڑ کر کرنے کے لیے اپنا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے، مختلف شہروں، مختلف قبیلوں سے اے اللہ چل کر یہاں آئے ہیں، ایک امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے سامنے دامن پھیلائیں گے اور آپ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے اللہ ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا میرے بندو ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ مہربانی فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں اللہ ناکام واپس نہ بھیج دیجئے، ہمارے سوال کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم اپنی جوانی میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو اپنے بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم امیری کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو فقیری کی حالت میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم اپنی صحت کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ ایک بوڑھا بیمار اور ایک فقیر بندہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ مہربانی کر لیجیے، اللہ رحمت کر لیجیے، اللہ دعا قبول کر لیجیے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجیے، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں، اے اللہ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں، اے اللہ صرف اتنی سی بات ہے آپ ہم پر رحم کھا لیں، ہم پہ ترس کھا لیجئے اور ہم پر شفقت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہم عاجز مسکینوں کو اے اللہ توبہ قبول ہونے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کر لینا، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دینا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے پر کوئی قصور نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی شان کریمی سے مانگتے ہیں، آپ بھی آج یہی فرما دیجئے اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ آج تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیجئے، اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیال دار اپاہج سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ دروازہ کھل گیا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیال سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، ہمیں قبولیت مل جائے گی۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے، قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا اس دنیا کمینی سے ہمیں منہ موڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف رجحان عطا فرما، اور اے اللہ اپنی محبت اور اپنا شوق عطا فرما۔ پروردگار عالم خداوندہ مقصود من تو ہی و رضائے تو، اے اللہ آپ ہی ہمارا مقصود ہے اور آپ کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے، مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے دو انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی طرف آپ انبیاء کو بھیجتے ہیں اور نرم رویے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں ہیں یہ روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم پر کرم کی نظر فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دور قریب سے بڑے بڑے علماء بھی تشریف لائے ہیں، مشائخ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، اے اللہ ان سب کی حاجات کو آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، اور اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم کوئی بچہ اگر پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ دور عورتوں کا مجمع بھی آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ مرد گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ اے اللہ جب آپ نے ہم دونوں کو یہ حکم دیا ہے تو آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ہم نے تو دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے، اور ان کو اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو اسلاف ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے قریبی دوست اور ساتھی حضرت مولانا سیف الرحمان درخواستی رحمت اللہ علیہ چند دن پہلے اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو ادارہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو قیامت کی صبح تک اے اللہ شاد و آباد رکھیے اور جاری و ساری رکھیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست فیروز صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ
ہمارے ایک دوست حماد صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے میلے دلوں کو صاف کر دیجئے، پتھر دلوں کو نرم کر دیجئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔